نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک جو کہ نماز کے حوالے سے ہے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تمام اہل مسلمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کافی زیادہ کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہے؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے یہ سب بے فائدے تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں کہ جس سے اللہ جل جلالہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے کہ سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا، مخلوقات الہیہ کی سوچ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ وراء الورا ہے، اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بسترے پر میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا، چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے اور وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک پر بہتے رہے، پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدہ میں اسی طرح روتے رہے۔ ساری رات اسی طرح گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے لے آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آیت بلا ان فی خلق السماوات والارض سے فقنا عذاب النار تک۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنا ہے، ایک سے دو سے تین سے نہیں بلکہ ان سے زیادہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے۔ اے اللہ، تو میری مغفرت فرما دے۔ نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کا غور تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ ایک ساعت کا غور ان چیزوں میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ غور فکر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جو غور یاد کیا جاتا ہے کہ ایک ساعت، ایک گھڑی، یعنی تھوڑا سا غور و فکر اللہ جل شانہ کی اللہ جل شانہ کی اس دنیا میں جو اس نے پیدا کیا ہے، اور جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہے، اس میں غور و فکر ایک گھڑی یعنی ایک ساتھ تھوڑا سا غور و فکر 80,000 کتنا یاد کر رہی ہیں یہاں پر 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ غور و فکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ جل شانہ جو چیزیں بنائی ہیں، یہاں پر انسان بنائے ہیں، حیوان بنائے ہیں، اس میں غور و فکر کہ اللہ جل شانہ تو نے اس کو کتنا اچھا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا ہے، ایسا انسان کبھی بھی نہیں بنا سکتا، تو بہت افضل ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ لا شریک ہے۔ اسے غور و فکر کہتے ہیں کہ ایسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ جل شانہ نے کیے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے جو کام کیے ہیں، اس نے آسمان کس طریقے سے بنایا ہے، زمین کس طریقے سے، دریا کس طریقے سے بنائے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو یہاں پر یہ مراد ہے۔ یہ غور اللہ جل شانہ کی اس دنیا میں غور کرنا، ان چیزوں میں غور کرنا جو اسی نے بنائے ہیں، اور اس کی بڑائی بیان کرنا، اور اپنے ذہن میں یہ سوچ لانا کہ اللہ جل شانہ انتہائی بڑا ہے۔ تو یہ ایک گھڑی یعنی تھوڑا سا سوچ، غور و فکر 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا غور و فکر۔ یہاں پر یہ سوچ، غور و فکر کی کتنی فضیلت ہے۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساتھ کا غور و فکر 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ دوسری لیکن ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی آپ بس غور و فکر شروع کر دو، اللہ جل شانہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور پھر نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں یہ اللہ جل شانہ نے فرض کی ہے۔ ہر عبادت اپنی جگہ جو درجہ رکھتی، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا مستحب، اس کے چھوڑنے پر 80 درجے کی وعید، عذاب یا ملامت ہوگی۔ جس درجے کی وہ عبادت ہوگی، یعنی جس درجے کی عبادت ہوگی، اس کی اللہ جل شانہ نے اپنی عذاب مقرر کی ہے۔ نماز چھوڑنے کی اپنی عذاب ہے، حج، زکوٰۃ، ایسی ہر عبادت کی اپنا طریقہ ہے، اپنا اللہ جل شانہ اپنے طریقے سے ہر ایک عبادت کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غور و فکر کو افضل عبادت اس لیے کہا گیا کہ اس میں معنی ذکر کے تو موجود ہوتی ہی ہے، دو چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی معرفت، اس لیے کہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے، دوسری اللہ کی محبت کی فکر پر یہ مرتب ہوتی ہے۔ یہی غور و فکر ہے جس کو صوفیہ مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ بہت سی روایت سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مسند ابو الاعلیٰ میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں 70 درجہ دو چند ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور کرامن کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے، تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندہ کے اعمال دیکھو، کچھ اور باقی ہے۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو، تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، وہ ذکر خفی ہے۔ بہقی رحمۃ اللہ نے شعب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکے، وہ اس ذکر پر جس کو وہ سنے 70 درجہ بڑا ہوا ہے۔ یہی مراد ہے کہ اس شعر سے جس میں کہا گیا ہے میان عشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین رحم خبر نیست، کہ عاشق و معشوق میں ایسی رمز ہوتی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو ایک لحظ بھی غفلت نہیں ہوتی کہ ان کی ظاہری عبادات تو اپنے اپنے اجر و ثواب حاصل کر ہی گے،
یا ہر وقت کا ذکر و فکر پوری زندگی کے اوقات میں 70 گنا مزید برآں یہی چیز ہے جس نے شیطان کو دک کر رکھا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہے؟ آدمی وہ ہے جو شوئنز یہ کہ مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شوئیز یہ کہ مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبہ میں مشغول ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکہ میں نہ پڑ جانا۔ مسیحی رحمۃ اللہ سے بھی اس کی قریب ہی نقل کیا ہے۔ انہوں نے شیطان کو ننگا دیکھا، انہوں نے کہا کہ تجھے آدمیوں کے درمیان اسی طرح چلتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا خدا کی قسم یہ آدمی نہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں شیطان کی مکر فریب اور دھوکے سے بچائے اور اللہ جل شانہ کی حکم کی فرمان برداری اور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔